آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ارکان ایمان کا 5واں رکن لیں گے۔ 5واں رکن کیا ہے؟ ارکان ایمان میں آخرت پر ایمان۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور آخری دن ہے، اور ایک آخری دن ہے جس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، پھر دوسری زندگی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت کا دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سو مخلوق کو پھر سے اٹھائیں گے تاکہ ان کا حساب ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں سے نوازیں گے اور نافرمانوں کو جہنم میں ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیں گے، مگر اس سے پہلے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر سب چیزیں بے ہوش اور فنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ اٹھانے کے لیے سور پھونکا جائے گا، پھر ہر کوئی رب کے آگے کھڑا ہوگا اور اعمال نامے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، کسی کے دائیں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ پھر ترازو لگے گا، پھر حساب شروع ہو جائے گا، پھر پلسرات ہوگی، پھر سارا معاملہ بالآخر کیا ہوگا؟ جنتیوں کے جنت میں جانے کا اور پھر جہنمیوں کے جہنم میں گرنے پر جو ہے سو یہ ختم ہوگا۔ پھر ان باتوں کی تصدیق جو ہے سو ہم قرآن و سنت کے دلائل سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کل من علیہا فان، یعنی ہر وہ مخلوق جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور بزرگی والی ہے۔ تو اور ایسے کئی ہم کو آیتیں ملے گی قرآن میں، سورہ انبیاء میں ہیں، سورہ رحمان میں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ چلیے ہم اس کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان کا مطلب
کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان جو موت کے بعد ہونے والی ہے، جو ہمیں جو سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے اور صحیح احادیث کے ذریعے ہم کو یہ ساری خبریں ملی ہیں، یعنی مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پھر موت کیسے ہوگی، پھر مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ خبر جو قرآن مجید میں موجود ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، یہ ساری چیزیں، اور جو صحیح حدیث میں موجود ہے، اس پر ہمارا جو ہے سو ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہر ایک چیز پر ہے جو قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ تو اب 10 ایسی چیزیں ہیں جس پر جو ہے ایمان لانا ضروری ہے۔ موت ہے، خبر ہے، قیامت ہے، دوبارہ زندہ ہونے پر، یعنی ایسی 10 چیزیں ہیں۔ تو ہم موت ہے، اب موت پہ تو کافر کا بھی ایمان ہے، اس لیے اس پہ زیادہ تفصیل بیان نہیں کریں گے، جو اہم چیز ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اب خبر ہے، خبر کی یا تو جزا ہے یا سزا ہے، اس پر ایمان رہنا ہے، اس میں بھی ایمان لانا ہے، اور قیامت کی نشانیاں چھوٹی ہو یا بڑی، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان، جو ہولناکی کی جو کیفیت ہوگی، یعنی وہ جو ہونے والی ہے ہولناک طریقے سے، وہ جو قیامت قائم ہوگی اور اس دنیا کا خاتمہ کیسا ہوگا، اس پر ایمان۔ پھر دوبارہ زندہ ہونے پر پھر ایمان اس پہ بھی لانا ہے، بعث پر یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر، پھر ایمان کے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اس پر ایمان۔ میدان حشر پر ایمان، پھر میدان حشر میں حساب ہوگا اور مختلف لوگوں کے مختلف طریقے سے حشر ہوگا، یعنی الگ الگ لوگوں کے الگ الگ گروپس ہوں گے، الگ الگ طریقے سے حساب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر بھی ایمان لانا ہے، حساب کتاب اور ترازو پر ایمان، پل صراط پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، یعنی ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن اور احادیث میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری خبریں اتاری ہیں۔ تو یہ مجموعہ ہے آخرت پر ایمان کا، یعنی ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مختصر سی تفصیل کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب موت ہے، موت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جیسے زندگی کو پیدا کیا ہے ویسے موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جیسے زندگی ختم ہوتی ہے موت سے، تو ویسے ہی موت بھی ختم ہو جائے گی ایک دن۔ تو موت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے، اور موت اس زندگی کا خاتمہ ہے، یعنی اس زندگی کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ موت، تو دوسری زندگی پھر شروع ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں برزخی زندگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخی زندگی۔ موت پہ تو ایمان کافروں کو بھی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، اس کو جو ہے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، موت سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا، باقی رہنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ موت پہ 3 چیزوں پہ بات کریں گے ہم۔ مومن کو موت کیسے آتی ہے، 1 نمبر 2 کافر اور بدکاروں کو موت کیسے آتی ہے، 3 موت سب کو آئے گی، جو بھی زندہ چیز ہے سب مریں گے، باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہے سورہ نازعات، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یعنی ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم کھا رہے ہیں یہاں پر، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرتے پھرنے والوں کی قسم۔ یہاں پر نزعن کے معنی سختی سے کھینچنا ہے، غرقہ یعنی ڈوب کر،
یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے. فرشتے کافروں کی جان جو ہے سو نہایت ہی سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر نکالتے ہیں. اب یہاں پر نشتہ ہے. نشتہ کے معنی گرا کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے سہولت کے ساتھ یعنی آسانی سے نکالتے ہیں. جیسے کسی چیز کی گرا کھول دی جائے یا کسی مشکل سے پانی کی بوند جو جیسے آسانی سے نکلتی ہے اس طرح سے. سبحہ کے معنی ہیں تیرنا. فرشتے جو ہے سو روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے یہ غواص سمندر کے اندر جو موتی نکالنے کے لیے جو تیر کے سمندر کے گہرائیوں میں جا کر جو موتی نکالتے دیکھیں وہ غواص ان کو کہتے ہیں. تو یعنی ویسا فرشتے ان کے اندر تیرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت ہی تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، کیونکہ تیز گھوڑوں کو بھی یعنی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اتنی تیزی سے وہ لوگ جسم کے اندر جا کر وہ روح کو نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ قسم ہے ان فرشتوں کی مومن کو روح کو جو ہے سو آسانی سے نکالتے ہیں، اور جو کافروں کی روح ہے وہ سختی سے اور شدت سے نکالتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ان فرشتوں کی، مومن یعنی فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں. پھر ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں. صحیح جامع میں بھی ہے کہ سیدنا ابن برا سے روایت ہے کہ بہت لمبی روایت ہے یہ. موت کیسے آئے گی، کب آئے گی، یہاں پر جو ہے سو ہم صرف موت کے تعلق سے روایت بیان کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسانوں کے اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں. پھر اگر وہ کافر یا بدکار ہے، فاسق اور فاجر ہے تو سیاہ خوفناک والے فرشتے آ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اس کی روح نکلے. فرشتے جیسے آتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے خابس روح نکلو اپنے رب کی طرف. رب ناراض ہے تو روح کیا کرتی ہے؟ ڈر جائے گی، پھر اندر اور گھس جائے گی. وہ ڈر کے بالکل اور اندر گھس جائے گی. تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سختی کے ساتھ اس روح کو نکالتے ہیں. اور روح کو کیسے نکالتے ہیں؟ اب ایک کانٹا ہے، کانٹے پہ اگر روئی لگ جائے تو اس کو سختی سے کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ کانٹوں پہ ایک ایک ٹکڑا اس کا لگا ہوا ہوگا، نظر آئے گا. تو گھر یعنی تو غرق ہو کر اس کی روح کو قبض کریں گے. ان فرشتوں کے پاس بدبودار کفن ہوگا، اس میں روح کو ڈالتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں. وہاں بدبو پھیل جاتی ہے، پھر دستک دیتے ہیں. فرشتے جو ہے سو سوال کرتے ہیں کہ کون ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہیں، اور جو بدترین نام دنیا میں جو لیا جاتا ہے وہ نام سے پکاریں گے. تو فرشتے دروازہ نہیں کھولیں گے، کہیں گے اللہ کا حکم نہیں ہے. آواز آئے گی میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، زندگی بھر کفر کیا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اس کے لیے خبر میں آگ کا بچھونا بچھا دو، جہنم کے ایندھن ڈال دو. اس کی روح واپس پھینک دی جائے گی زمین پہ. تب تک لوگ اسے یعنی زمین پہ اس کی روح جب پھینک دی جائے گی تب تک کیا ہوتا ہے؟ لوگ جو ہے سو کاندھے پہ اٹھا کر اس کو خبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے. جب خبر میں رکھیں گے اس کو تو خبر جہنم کا گڑھا ہو جائے گی اور اس کی روح واپس کر دی جائے گی وہاں پر خبر کے اندر. پھر یہ موت ہے کافر اور بدکار کی. اب مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. فرشتے ایک خوبصورت چمکدار چہرے والے آتے ہیں، جنت سے خوشبودار کفن لے کے آئیں گے. پھر فرشتے آتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، اے طیب روح، مطمئنہ روح نکل اپنے رب کی طرف، آج تجھ سے راضی ہے. روح خوش ہو جائے گی اور ایسے نکلے گی جیسے کہ کسی
مشکیزے سے پانی کی بوند نکلتی ہے، یعنی تیزی سے اور خوشی سے، اور فرشتے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کفن لے کے، جلدی سے اس روح کو لے لیتے ہیں اور اس کفن اور میں ڈال کر اس کو آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آسمان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، تو وہاں پر دستک دینے پر آواز آتی ہے کہ کون ہے، کون ہے، کہتے ہیں تو فلاں بن فلاں، بہترین نام جو دنیا میں ہیں وہی لیا جاتا ہے، دروازے جو ہے سو کھول دیے جاتے ہیں، اور اس آسمان کے فرشتے بلکہ سارے آسمانوں میں جب بھی وہ روح گزرے گی خوشبو پھیلتی جائے گی، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر پہلے آسمان کے بھی جو تھے وہ بھی ساتھ جائیں گے، اس کے پھر تیسرے، اسی طرح اوپر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے کے لیے خبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، اس میں جنت کے دروازے کھول دو۔ اس طرح پھر روح واپس کریں گے جسم میں، تب تک وہ خبر میں داخل ہو جائے گا۔ تو مومن کی روح آسانی سے قبض ہوگی، کافر کی روح سختی سے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے، کیونکہ قرآن میں بھی ثابت ہے اور صحیح حدیث میں بھی روایت موجود ہے۔ تیسرا، ہر زندہ چیز مر جائے گی، ہر زندہ چیز میں انبیاء، اولیاء، صالحین سب شامل ہے۔ اس دنیا میں جو ہے سو ان کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، وفات پا چکے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، آسمان پر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن موت کی حقیقت جو ہے ان پر بھی واقع ہوگی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، ہم آگے اس کا بیان کریں گے۔ لیکن جتنے بھی انبیاء گزر چکے، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی اولیاء گزر چکے ہیں، جتنے بھی صالحین لوگ گزر چکے ہیں، جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں، وہ سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی وفات پائیں گے اور یہ سارے بھی وفات پائیں گے، باقی تو صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی وفات پائیں گے اور یہ سارے بھی وفات پائے جائیں گے، اور باقی اللہ کی ذات ہوگی۔ اب خبر کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خبر کے اندر جب منکر نکیر سوال کریں گے خبر کے متعلق، یعنی خبر کے تعلق سے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ خبر میں انسان جائے گا اور برزخی زندگی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ خبر میں لوگ دو قسم کے ہوں گے، یا تو مومن اور اچھے لوگ ہوں گے، ان کے لیے خبر، ان کے لیے جنت کا ایک باغ بن جائے گی، یا پھر کافر جو فاسق لوگ ہیں جن کے لیے خبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی، یہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ خبر میں یعنی یہ سوال ہوگا اور دو فرشتے منکر اور نکیر، یہ نام جو ہے سو ثابت ہے سنت سے، تو دو فرشتے آئیں گے، ان کی صفات بھی ثابت ہے صحیح حدیث میں۔ تو یعنی وہاں پر جو ہے سو اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھیں گے جو ایمان والے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ تو وہ جو دو فرشتے آئیں گے، سیاہ رنگ اور نیلی آنکھیں ہوں گی ان کی، اور خوفناک چہرے ہوں گے ان کے۔ جب یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو رونا شروع ہو گئے۔ وہ عظیم اور بہادر صحابی تھے، یعنی اتنے وہ اسٹرانگ اور بہادر تھے، تو ان کا جو ہے سو فرشتوں کا وصف سنا تو کہتے ہیں
یعنی وہ کہ یعنی ان کا جو وصف سنے پھر، اور وہ جو کالے اور نیلی آنکھیں والوں کا اس طرح کا جو وصف سنے تو سختی سے پھر وہ یہ جو فرشتے کالے اور رنگ کے اور نیلی آنکھوں والے ہوں گے، اور وہ جو سختی سے سوال کرتے ہیں تو کس طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور ہمارا ایمان ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو وہ 3 سوال کریں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور پھر من نبیو کا، یعنی تمہارا نبی کون ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے یعنی یہ جو ہے سو سوال جو ہوں گے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سوال ضرور ہوں گے۔ جو مومن ہے، موحد ہے، یعنی جو توحید پہ زندگی گزارا اور جو مومن ہے وہ جواب دے گا اس دن۔ زبان یا عقل سے جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کا ایمان ہے جو اس دن بول اٹھے گا، یعنی وہ جو ایمان ہوگا وہی بول اٹھے گا۔ جتنا توحید اور ایمان آپ کے اندر آج موجود ہے اتنا آپ اس دن بات کر سکیں گے، یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں، کیونکہ ہمارا ایمان اور یعنی ہم جو ہے سو توحید پر قائم رہنا ہے اور ہمارا ایمان کو پکا کرنا ہے، اور جب ہمارا ایمان جتنا زیادہ ہمارے اندر ایمان ہوگا اس دن ہم بات کر سکیں گے، یہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے ہم کو۔ جس کو پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو اللہ وہاں پر جو ہے سو پھر جواب ہی نہ دے سکیں گے، جتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اور اگر اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، تو وہ وہاں جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ عقل کام نہیں آئے گی۔ اس دنیا میں تو ہم عقل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور عقل سے ہم سمجھتے ہیں، یعنی عقل سے ہم بہت سارے بحث کرتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور کسی کو ہرا دیتے ہیں، عقل سے ہم بات کرتے ہیں، عقل سے ہم سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور ایمان کی ترقی بھی اسی سے ہم کرتے ہیں دنیا میں۔ اس دن ایمان کی ترقی ہو چکی ہے تو اس کے مطابق جواب دے گا، یعنی جیسے ایمان ہمارا دنیا میں ہم ایمان مضبوط رکھ کر ہم ثابت قدم رہے دنیا میں، تو آخرت میں یعنی جواب جب ہم قبر میں ہوں گے تو جواب جب اس مطابق وہ جواب ہم دے سکیں گے، تو یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ صحیح احادیث اور سے یہ ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے، تو ہمارا ایمان ہے، کیونکہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ساری چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ جب مومن سے سوال ہوگا تو وہ کہے گا تمہارا رب کون ہے، تو وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اور وہی میرا مشکل کشا، حاجت روا، سب اسی کے سوا کوئی نہیں ہے، سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو رب ہے، یہ مفہوم ہے، تو وہی میرا رب ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ماں میرا دین اسلام ہے جو ہر نبی لے کے آئے، اور وہ جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ جب من نبیوں کا یعنی تیرا نبی کون ہے، تو مومن کیا جواب دے گا، مومن کا ایمان کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس طریقے سے سوال ہوگا، جواب ہوگا، تو انسان دیکھے گا، یعنی انسان جب دیکھے گا تو اس کی خبر چوڑی ہو جائے گی، وسیع ہو جائے گی، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کی خبر اتنی پھیل جاتی ہے، اور اس میں نور بھر دیا جاتا ہے، اندھیرے کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اپنے سامنے دیکھیں گے ایک جو ہے سو چمکتا ہوا چہرہ، خوبصورت چہرہ، یعنی وہ جب اس طرح وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا تو خبر تو چوڑی ہو جائے گی، وسیع ہو جائے گی، اور خوبصورت چہرہ جو ہے سو سامنے دیکھے گا۔ پھر وہ سوال کریں گے، تو یعنی وہ سب پھر سوال کریں گے تو کون ہے، تیری شکل سے یوں لگ رہا ہے تو اچھی خبر دے گا، یعنی جب
انسان جو مر جاتا ہے وہ پھر اس سے کہے گا کہ یہ تو کون ہے، تو وہ خوبصورت انسان کی شکل میں چہرہ ہوگا تو اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے خیر کی خبر ہو، اور تیرے لیے بہتری ہی بہتری ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور سوال کریں گے تو کون ہے، تو جواب دے گا میں تیرا نیک اور صالح اعمال ہوں۔ یعنی وہ نماز، زکوٰۃ، یعنی والدین کی فرما برداری، سود، زنا، سب ان سب چیزوں سے، یعنی سود اور زنا سے بچنا، والدین کی فرما برداری کرنا، یہ سارے نیک عمل ہے۔ یہ سارے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں جو ہے سو آئیں گے، جو خبر میں ساتھ دیں گے۔ جس دن اکیلا ہوگا اس دن جو ہے سو نہ تو کوئی بیوی، نہ بچے، نہ ماں باپ، کوئی بھی، یعنی ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نیک اعمال، نماز جو ہے، نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یعنی یہاں تک کہ یتیم کے سر پر بھی اگر ہاتھ پھیریں گے یہ بھی ایک نیک عمل ہوگا۔ آپ کے ساتھ کسی نے بھی فقیر کو صدقہ دیا ہوگا تو وہ بھی نیک عمل ہے۔ ہم جو بھی چھوٹی سی نیکی سمجھتے ہیں، ہم اگر وہ کر لیں تو وہ بھی نیک عمل ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں خبر میں ہمارا ساتھ دے گی۔ یعنی جتنے بھی ہم نیک عمل ہمارے ہوں گے، یعنی شرط یہ ہے کہ ایک کنڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہو وہ اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا ہے۔ کسی کے لیے کریں گے تو پھر وہ شرک میں آ جائے گا، پھر وہ دکھاوے میں آ جائے گا، تو یہ چیزیں نہیں، صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہر وہ عمل کرنا ہے۔ یعنی ہم جو بھی چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، اب صرف ہم والدین کو دیکھ کر صرف مسکرا دیں، یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ یعنی ایک یہ چھوٹی سی بات ہے، صرف مسکرانا کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا ہے، اور کسی کے مدد کر دیے، کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل ہو یا بڑے سے بڑا، یعنی عمل ہم کو جمع کرنا ہے، نیکیاں کمانا ہے، اسی دنیا میں کرنا ہے، بعد میں تو ہم کو کوئی چانس ہی نہیں۔ تو جو بھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے، جب تک کہ ہماری سانس ہے تب تک۔ جب اگر موت کا فرشتہ آ گیا، پھر جب ہم کہیں گے کہ ارے فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو وہ دے دو، جب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے یہ بات کو۔ اور اعمال صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو شرک سے بچنا ہے۔ جو مشرک ہے وہ زندگی ساری نیک عمل کرتا بھی رہے، اگر وہ زندگی ساری کھڑے نماز بھی پڑھتا رہے لیکن شرک بھی کرے، اگر وہ 50 حج کیوں نہ کر لے، اگر وہ شرک کیے، اس کی اگر شرک پر موت ہو گئی تو اس کا ایک بھی عمل صالح نہ ہوگا، کیونکہ شرک ہر عمل کو ضائع کر دیتا ہے، حقارت کر دیتا ہے۔ تو جو نیک عمل ہے شرک سے بچتے ہوئے کرنا ہے، یعنی شرک سے بچ کے کیے ہوئے، اس کے لیے خبر میں جنت۔ یعنی جو بھی کام ہم نیک عمل جو بھی کرتے ہیں، ہر چیز سے، شرک سے، بدعت سے، ہر وہ چیز سے ہم بچ کے صرف اللہ، خالص اللہ کے لیے کریں گے تو پھر خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا بچھونا ہوگا، جنت کا باغ ہوگا۔ اور کافر اس کے برعکس، کافر جب وہ خبر میں جاتا ہے تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس کی خبر میں جاتے ہی خبر تنگ ہو جائے گی، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے حدیث سے۔ پھر منکر نکیر سوال کریں گے، وہ جواب نہیں دے سکے گا، منافق بھی جواب نہیں دے سکیں گے، بدکار بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس کے اعمال میں بدکاریاں زیادہ ہے تو وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ کیا کہے گا؟ مر رب کا، تو انہیں کیا کہے گا؟ آئے ہائے کیا ہے، میں نہیں جانتا، یعنی ہائے ہائے کیوں کہے گا وہ؟ کیونکہ دنیا میں اس نے جو ہے سو سنا کہ ربی اللہ، لیکن اس وقت کیا کہا؟ عقل اس کی کیا ہو گئی تھی، کام نہیں بنا اس کا، پھر سوچے گا ہائے ہائے کیا ہوا یہ میرے ذہن میں، پھر وہ
یہ ذہن میں اس کو کوئی چیز آ رہی ہے. مجھے پتہ نہیں. منافق جو ہے سو خاص طور سے یہ کہیں گے، یعنی وہ کافر بدکار لوگ یہ کہیں گے نہیں کچھ تو دنیا میں ایک بات سنے تھے مگر وہ اب یاد نہیں آ رہا، اس طرح سے وہ جواب دیں گے. اور پھر منافق خاص طور سے یہ کہے گا دنیا میں تو کہتا تھا پھر ربی اللہ، لیکن اس وقت یعنی منافق جو ہے سو دنیا میں تو اللہ رب ہے بلکہ وہ کہتا تھا، لیکن اس وقت اس کی عقل کام نہیں آئے گی. کوشش کرے گا کہ میں نے کچھ سنا ہے لیکن جواب نہیں دے سکے گا، کچھ نہیں کہہ سکے گا. ماں دینوں کا میں نہیں جانتا ہوں، یہ اس طرح سے وہ پریشان ہوگا. پھر آئے ہائے کچھ نہیں یاد، کچھ نہیں آتا اس کو. پھر وہ کہہ رہا ہے وہ جانتا ہے، نہیں مجھے نہیں معلوم. پھر اس کی ناکامی کا دن آ گیا. پھر وہ جو وعدے تھے وہ ہونے والا ہے، یعنی جو بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ ہونے والا تھا. تو اب وہ نبی کون ہیں یہ بھی اس کا جواب نہیں. وہ منکر نکیر کے پاس ایک جو ہے سو منکر نکیر کیا کریں گے، پھر اس کے وہ جواب کا یعنی وہ سوال کے کوئی جواب نہیں دے گا تو وہ ایک لوہے کا پرزہ ہوگا، یعنی جیسا ہیمر ہوتا ہے، وہ اس سے جو ہے سو اس کو سر پر ماریں گے. وہ ایسا ماریں گے وہ منکر نکیر اس کے سر پر کہ وہ 7ویں زمین کے اندر دھس جائے گا، اور ایسی چیخ مارے گا ساری کائنات سنتی ہے. یعنی ساری کائنات سنتی ہے سوائے جن اور انس کے. یعنی انسان اور جن وہ نہیں سنیں گے، لیکن جانور جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری سنیں گے. پھر اس کے لیے کیا ہوگا، جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. خبر کا اندھیرا بڑھ جائے گا. خبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا. ایک کالا سیاہ چہرہ اس کے سامنے آئے گا، اس سے کہے گا مجھے پتا ہے تو بری خبر دے گا. یعنی وہ پھر کافر وہ بدکار وہ کیا کہے گا، ارے جب اس کے سامنے جو سیاہ چہرے والا آئے گا تو کہے گا کہ مجھے معلوم ہے تو مجھے بری خبر دے گا. تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا بد عمل ہوں. تیری بدکاریاں، یہ شرک، بدعت، خرافات، جھوٹ، فریب، سود، قتل، ظلم، زنا، یہ سارے کے سارے ایک انسان کی شکل میں وہاں پر بیٹھا ہوگا جو کافر کو عذاب میں عذاب بن جائے گا. یعنی وہ جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، جو بھی ہوگا، تو اس کو وہ پہلے تو عذاب ہے، پھر وہ اس کی صورت دیکھ کے پھر یعنی اس کے اعمال کو دیکھ کر وہ تو عذاب میں ہے آلریڈی، پھر اور عذاب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو خبر کے ہر عذاب سے بچا لے. خبر کی بھی دعائیں ہیں، ہم روزانہ ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے. نماز میں بھی دعا یہ کرتے رہنا چاہیے. دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ساری دعائیں سکھائے تھے. دعا میں یہ دعا بھی کرنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. یہ بھی دعا کرنا ہے. اور کئی دعائیں ہیں، وہ دعاؤں کو ہم جو ہے سو نماز میں بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں ہے دیکھیے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار. یہ دعا ہم کو پڑھنا ہے، کیونکہ اے اللہ میں عذاب قبر، عذاب جہنم اور زندگی و موت کے آزمائشوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتی ہوں. یہ دعا ہے ہم کو نماز کے اندر ہی پڑھ لینا چاہیے. یہ اچھی دعائیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے، آمین یا رب العالمین. کیونکہ خبر کی آسائشیں اور عذاب برحق ہے، پھر فرشتوں کے سوالات حق ہے، یعنی یہ ضرور ہوں گے. اور یہ سب کچھ سچ ہے، کیونکہ عقل ہو یا نقل، یعنی جو بھی ہے دلائل جو ہے سو کتاب اور سنت میں اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان عالی میں اس کی اطلاع یوں دی ہے کہ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں اور ان کے چہرے اور
سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، اور یہ بد کرداری کی وجہ سے ہے جسے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، 50 to 51 میں ہے یہ۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ دلیل ہے خبر، یعنی جب خبر کے عذاب جو ہے برحق ہے تو اس کی یہ دلیل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت